بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس انسان کے بارے میں جس نے بجلی ایجاد کی۔ فرینڈز، نیکولا ٹیسلا وہ شخص ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر وہ دنیا میں نہ آتا تو دنیا آج بھی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہوتی۔ نیکولا ٹیسلا کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ تھامس ایڈیسن جیسا سائنسدان بھی ٹیسلا سے جلتا تھا۔ ٹیسلا کے بارے میں مشہور تھا کہ ٹیسلا ایک دفعہ جس کتاب کو پڑھ لیتا وہ اسے کبھی نہیں بھولتا تھا۔ ٹیسلا ایک عام انسان سے 150 سال آگے کی سوچ رکھتا تھا۔ اس نے ایسی ایجادات کی جو ایک عام انسان کی سوچ اور سمجھ سے بالکل باہر تھیں۔ اس دور میں الیکٹریسٹی تمام لوگوں کے گھر میں پہنچانا بہت ہی مشکل تھا، کیونکہ یہ ڈی سی کرنٹ تھا اور ڈی سی کرنٹ زیادہ فاصلہ طے نہیں کر سکتا تھا۔ اے سی کرنٹ ٹیسلا ہی کی ایجاد ہے، اور آج آپ جو ٹی وی، کمپیوٹرز اور فون استعمال کر رہے ہیں یہ اے سی کرنٹ کی ہی بدولت ممکن ہے۔ اے سی کرنٹ ایجاد کے بعد ٹیسلا کا خواب تھا کہ وہ ہر گھر تک وائرلیس الیکٹریسٹی پہنچائے۔ ان کے کارنامے تو بہت تھے، لیکن بدقسمتی سے ان کی زندگی بہت چھوٹی تھی۔ نیکولا ٹیسلا 10 جولائی 1856 میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام ملٹن ٹیسلا تھا۔ ٹیسلا بچپن ہی سے بہت ذہین تھے اور اپنا ہر کام بہت جلدی سے مکمل کر لیا کرتے تھے۔ ان کے ٹیچرز جب بھی انہیں میتھ اور سائنس کا کوئی کام دیتے تو وہ جلدی سے اسے مکمل کر لیتے۔ ان کی اسی ذہانت کی وجہ سے کئی دفعہ ٹیسلا کو ان کی ٹیچرز سے مار بھی کھانی پڑی، کیونکہ ٹیچرز کو لگتا تھا کہ ٹیسلا نقل کرتے ہیں۔ جب ٹیسلا کی عمر 17 سال ہوئی تو ٹیسلا ہیضہ کی بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ اب یہ نہیں بچ سکتے۔ اس بیماری کی وجہ سے ان کا بچنا بہت مشکل ہے۔ یہ جاننے کے بعد ان کے گھر والوں پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ ان کے گھر والے ان کی ہر خواہش پوری کرنے لگے۔ ایک دن جب ٹیسلا بیمار حالت میں بستر پر پڑے تھے، اپنے والد، میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میں نے بہت بڑا سائنسدان بننا ہے۔ اگر آپ مجھے کسی بہترین یونیورسٹی میں داخلہ لے دیں تو میں بچ سکتا ہوں۔ یہ سن کر ان کے والد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے کہا، کیوں نہیں، ہم تمہیں دنیا کی سب سے بہترین یونیورسٹی میں داخلہ لے کر دیں گے۔ اور حیرانی کی بات تو یہ تھی کہ قدرت کو بھی ایسا ہی منظور تھا۔ یونیورسٹی میں داخلہ لیتے ہی ٹیسلا صحتیاب ہو گئے۔ اس دور میں صرف پریکٹیکلز ہی کروائے جاتے تھے۔ ٹیسلا صبح 3 بجے سے لے کر رات 11 بجے تک ایکسپیریمنٹس کرتے رہتے۔ ٹیسلا نے دن رات محنت کر کے یہ ڈگری حاصل کی۔ ٹیسلا بہت زیادہ تجربات کرتے اور ایسی چیزوں کے بارے میں بتاتے جنہیں سن کر عام لوگ ان کا مذاق اڑانے لگتے۔ اس کے بعد ٹیسلا امریکہ چلے گئے اور ان کے پاس پیسہ تو نہیں تھا لیکن نالج بہت زیادہ تھا۔ ٹیسلا نے تھامس ایڈیسن کی کمپنی میں انٹرویو دیا اور انہیں وہاں جاب مل گئی۔ ٹیسلا نے پہلے دن ہی تھامس ایڈیسن کی مشینوں کو دیکھا اور کہا کہ یہ تمام مشینیں تو بیکار ہیں، یہ سب ڈی سی کرنٹ پر چلتی ہیں۔ تھامس ایڈیسن اور ٹیسلا کے درمیان $5000 کی ڈیل ہوئی، جس میں طے ہوا کہ ٹیسلا تھامس ایڈیسن کے لیے تمام مشینری نئی اور جدید بنا کر دیں گے۔ ٹیسلا نے دن رات ایک کر کے مکمل مشینری کو اے سی کرنٹ میں شفٹ کر دیا۔ اس وقت ڈی سی کرنٹ پر جو مشینیں چلتی تھیں وہ بہت مہنگی ہوتی تھیں۔ ڈی سی کرنٹ کی سب سے بڑی پرابلم تو یہ تھی کہ ڈی سی کرنٹ زیادہ فاصلہ طے نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے مقابلے میں اے سی کرنٹ پر چلنے والی اشیاء بھی سستی تھیں اور اے سی کرنٹ فاصلہ بھی زیادہ طے کر سکتا تھا۔ ٹیسلا تھامس ایڈیسن کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں نے تمہاری ساری کی ساری مشینری اے سی کرنٹ پر کنورٹ کر دی ہے، اب میرے پیسے مجھے دو۔ ٹیسلا کی یہ بات سن کر تھامس ایڈیسن نے اس کا مذاق بنایا اور کہا کہ کون سے پیسے، میں نے تو تم سے مذاق کیا تھا، اگر تم نے میری انڈسٹریز میں کام کرنا ہے تو $10 فی گھنٹہ کے حساب سے کام کرو، ورنہ تم جا سکتے ہو۔ ٹیسلا کو تھامس ایڈیسن کی بات پر بہت غصہ آیا اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دن تک تو ٹیسلا کے پاس کھانا کھانے کے لیے بھی پیسے موجود نہ تھے، لیکن جب شہر کے انویسٹرز کو ان کے ٹیلنٹ کے بارے میں پتا چلا تو انہوں نے کہا کہ ہم پیسہ انویسٹ کر سکتے ہیں، آپ کام کریں۔ ٹیسلا نے انویسٹرز کی آفر فوراً قبول کر لی اور کام کرنا شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ٹیسلا کے اے سی کرنٹ پر چلنے والے پروڈکٹس بہت زیادہ سیل ہونے لگے۔ مارکیٹ کا رخ جو تھامس ایڈیسن کی طرف تھا وہ ٹیسلا کی طرف مڑنے لگا، جس سے تھامس ایڈیسن کی کمپنی کو بہت نقصان ہونے لگا۔ تھامس ایڈیسن نے اے سی کرنٹ کو خطرناک ثابت کرنے کے لیے جانوروں پر مختلف قسم کے ایکسپیریمنٹس کرنا شروع کر دیے، لیکن اے سی کرنٹ کے فائدے تو بہت زیادہ تھے اور نقصانات بہت کم۔ ٹیسلا دن بدن آگے بڑھتے رہے۔ جب ٹیسلا نے دیکھا کہ تھامس ایڈیسن کچھ زیادہ ہی غلط تجربات کر کے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اس کرنٹ سے آپ
मर सकते हैं। ये करंट आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। टेस्ला ने फैसला किया कि ये करंट मैं अपने आप से गुजार कर लोगों को दिखाऊंगा। टेस्ला को तो पूरा यकीन था, लेकिन इन्वेस्टर्स को यकीन नहीं था कि करंट गुजरने के बाद टेस्ला जिंदा बच सकेगा। लेकिन हर चीज को नजरअंदाज करते हुए टेस्ला ने पूरे शहर के सामने करंट को अपने जिस्म से गुजार कर साबित कर दिया कि ये करंट इंसान के लिए खतरनाक बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन थॉमस एडिसन के लिए ये बात नाकाबिले बर्दाश्त थी कि इसकी कंपनी में काम करने वाला नौकर इससे भी आगे निकल चुका था। टेस्ला ने कई दफा थॉमस एडिसन के गरूर को खाक में मिलाया। अल्लाह ताला ने टेस्ला को बहुत ज्यादा नॉलेज से नवाजा था। इसने उस दौर में ही बता दिया था कि एक वक्त ऐसा भी आएगा जब गाड़ियां बिना ड्राइवर के चलेंगी। टेस्ला ने अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा कामयाबियां हासिल की, लेकिन उन्होंने शादी नहीं की। रिकॉर्ड्स के मुताबिक टेस्ला ने तकरीबन 278 के करीब इन्वेंशंस की। लेकिन दोस्तों, उससे भी ज्यादा अजीब बात तो ये है कि टेस्ला को नोबेल प्राइज से नहीं नवाजा गया। पानी से बिजली बनाना टेस्ला ही की इजाद है। टेस्ला ने उसी वक्त बता दिया था कि एक वक्त आएगा जब जहाज बिना फ्यूल के चलेंगे। इसी के साथ अगर मैं बात करूं टेस्ला की इजादात के बारे में, तो एक्सरे, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स और बेशुमार इन्वेंशंस टेस्ला के नाम हैं। जनवरी 1943 में हार्ट अटैक की वजह से टेस्ला का इंतकाल हुआ। टेस्ला की तमाम इजादात को अमेरिका गवर्नमेंट ने अपने कब्जे में ले लिया। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज।